پاکستان میں بنیاد پرست انتہا پسند گروہوں نے پرتشدد نظریات کے تحفظ اور جانچ سے بچنے کے لیے قانونی ڈھانچہ اور سماجی بیانیہ دونوں سے فائدہ اٹھانے کے طریقے تیزی سے ڈھونڈ لیے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا اکثر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر مخالفین کو ڈرانے، تنازعات طے کرنے یا مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے بچنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ میکانزم مختلف سیاق و سباق میں موجود ہیں، دونوں اختلاف رائے کو خاموش کرنے اور مذہب اور انتہا پسندی کے بارے میں عوامی سمجھ کو بگاڑنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک حالیہ مثال اس رجحان کو واضح کرتی ہے۔ 10 جنوری 2026 کو پنجاب پاکستان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے دوران ایک معمول کا تنازع توہین مذہب کے مقدمے میں بدل گیا۔ ایک انتخابی پینل کے ارکان نے مبینہ طور پر ووٹر کی پرچیاں پھاڑ دیں، جس سے مخالف گروپ نے درخواست کی کہ پرچیوں پر مخصوص ناموں کا حوالہ دیتے ہوئے FIR میں توہین مذہب کی دفعات شامل کی جائیں۔ اگرچہ پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین میں جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی ارادے کا ثبوت درکار ہے، لیکن اس واقعے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود دباؤ کے تحت FIR میں ترمیم کی گئی، جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ ان قوانین کا بعض اوقات مخالفین کو ڈرانے یا ذاتی تنازعات کو بڑھانے کے لیے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات غیر متناسب طور پر مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسیحیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ دستاویزی مقدمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتی تنازعات، کام کی جگہ پر اختلاف، پیشہ ورانہ حسد یا مذہبی تعصب کو اکثر مجرمانہ الزامات میں بدل دیا جاتا ہے۔ اکثر دوسرے عقائد کے ارکان کو خاموش کرنے یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے ملزمان کے اہل خانہ کو اکثر طویل حراست، سماجی بے دخلی اور ماورائے عدالت تشدد کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسیحی خاتون نشا دانیل پر ہنوک کے ہاتھوں تشدد، وہ انصاف سے محروم۔ 1 جنوری 2026 کو یہ واقعہ نئے سال کے دن آدھی رات کو عوامی کالونی کے ایک مقام پر پیش آیا جو تھانے سے تقریباً 1 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ رپورٹ ملتان روڈ، لاہور میں رہائش پذیر دانیل مسیح کی اہلیہ نشا نے درج کروائی۔ ذرائع کے مطابق نشا دانیل کا کہنا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے اپنے والدین کے گھر گئی تھی۔ اس نے ایک پڑوسی ہنوک پر الزام لگایا جسے وہ عادتاً شراب پینے والے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ اس نے اس کی شائستگی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بیان کے مطابق جب ملزم اپنی کوشش میں ناکام رہا تو اس نے اس پر جسمانی تشدد کیا۔ شکایت کنندہ نے مزید الزام لگایا کہ ہنوک کے والد صفدر نے تصادم میں شمولیت اختیار کی، گالی گلوچ کا استعمال کیا اور مزید تشدد پر اکسایا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ دونوں افراد چاقوؤں سے مسلح تھے اور جب اس کے شوہر نے مداخلت کی تو اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ 28 دسمبر 2025 اور واقعہ کی تاریخ کے درمیان ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر بار بار کال کرنے کے باوجود فوری کارروائی نہیں کی گئی۔ شکایت کنندہ نے قانونی تحفظ اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اختتام کیا کہ اس کا خاندان تشدد اور آزارسانی کے خطرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ بیان کے مطابق جب ملزم اپنی کوشش میں ناکام رہا تو اس نے اس پر جسمانی تشدد کیا۔ شکایت کنندہ نے مزید الزام لگایا کہ ہنوک کے والد صفدر نے تصادم میں شمولیت اختیار کی۔ لاہور، منگل کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں ایک سیمینار کے شرکاء نے گزشتہ سال کے دوران مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافے کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک انتہائی پریشان کن سال کی دستاویز کرتی ہے۔ رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں اقلیتوں کی ٹارگٹ کلنگ اور محفوظ عبادت گاہوں کی مسماری بھی شامل ہے۔ ایک سرد مہری میں توہین مذہب کے الزام میں 2 افراد کو پولیس نے مخالف ہجوم سے تحفظ حاصل کرتے ہوئے ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ اس طرح کے واقعات قانون نافذ کرنے والے اداروں اور احتساب کے طریقہ کار کے اندر اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ رپورٹ میں پنجاب اور سندھ میں ہندو اور مسیحی لڑکیوں کی مسلسل زبردستی تبدیلی مذہب اور کم عمری کی شادیوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی، جس سے بچوں کی شادیوں کو روکنے کے قوانین کو نافذ کرنے میں منظم ناکامی کو بھی بے نقاب کیا گیا۔ دری اسنا نفرت انگیز تقاریر میں اضافہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان انتہا پسند مذہبی گروہوں کے ساتھ منسلک عہدوں کی طرف بار ایسوسی ایشنز کے بڑھتے ہوئے جھکاؤ کو تشویش کے ساتھ نوٹ کرتا ہے، ایک ایسا رجحان جو قانونی پیشے کی آزادی کو مجروح کرتا ہے۔ رپورٹ میں ایسے معاملات میں ریاستی اداروں کی ملی بھگت کے الزامات کو بھی دستاویز کیا گیا، جہاں کئی سو نوجوان مردوں اور عورتوں کو توہین مذہب کے الزامات میں پھنسایا گیا اور بھتہ لیا گیا۔
ان چیلنجوں کے باوجود رپورٹ محدود پیش رفت کو تسلیم کرتی ہے، جس میں چائلڈ میرج ریسسٹنٹ ایکٹ 2025 کی منظوری اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ریسرچ پر مبنی بہترین مراکز قائم کرنے والی صوبائی قانون سازی شامل ہے۔ پاکستان میں مسیحیوں کو اہم چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں وسیع پیمانے پر سماجی امتیاز، کم تنخواہ والی صفائی کی ملازمتوں میں معاشی پسماندگی اور توہین مذہب کے قوانین کا شدید خطرہ، جو اکثر ہجومی تشدد، جبری تبدیلی مذہب اور انصاف کی کمی کو جنم دیتے ہیں۔ کلیدی مسائل میں ذاتی انتقام کے لیے توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال، جبری تبدیلی، ملازمت میں امتیازی سلوک اور گھروں اور گرجا گھروں پر بار بار حملے شامل ہیں، جس سے خوف، بے گھر ہونا اور تاریخی ذات پات کے نظام میں جڑی بدسلوکی کا ایک چکر شامل ہے۔ مسیحیوں کو اکثر صفائی ستھرائی اور معمولی مزدوری کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سرکاری شعبے میں نوکریوں کے کوٹے اور دیگر شعبوں میں محدود مواقع کے ساتھ بڑے پیمانے پر غربت کا سبب بنتا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہمارے کرسچنز کا جو درینہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعداد کو کم بتایا جاتا ہے، ہمارا 5% کوٹا بھی ہمیں نہیں دیا جاتا، اور سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں ہیں ان پر الیکٹ ہو کر جو ہے لیڈران نہیں آتے، بلکہ سلیکشن کے ذریعے جو لیڈران ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ جو ہے کمپنسیٹ کرنا ہے ان کو۔ نوجوانوں کی حفاظت اور اگلی نسل کے لیے ایک صحت مند ماحول کو فروغ دینا پاکستان کی مسیحی برادری میں بہت سے لوگوں کی ترجیحات ہے۔ پاکستان میں جبکہ قانون فریم ورک لائسنس یافتہ وائن شاپس یا مخصوص ہوٹل بارز کے ذریعے غیر مسلموں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان دکانوں کی رہائش مسیحی علاقوں جیسے کراچی میں عیسیٰ نگری یا لاہور کے مختلف علاقوں میں موجودگی نے اکثر بحث چھیڑ دی ہے۔ بہت سے مسیحی رہنما اور تنظیموں نے پابندی کے لیے مہم چلائی، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ مسیحیت اسلام کی طرح نرمی پر زور دیتی ہے اور قانون میں غیر مسلم استثناء ان کے عقیدے کی تعلیمات کی عکاسی نہیں کرتا۔ سینٹری ورکرز بلدیاتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ افرادی قوت کے سب سے پسماندہ طبقے میں سے ایک ہیں۔ انہیں پیشہ ورانہ خطرات کی ایک خوفناک صف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اکثر ضروری ذاتی حفاظتی سامان کے بغیر گٹر کی گہری نالیوں اور مین ہولز میں داخل ہوتے ہیں۔ کچرے کو دستی طور پر سنبھالنے سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں سانس کے انفیکشن، جلد کی بیماریاں اور میتھین اور ہائیڈروجن سلفائڈ جیسی زہریلی گیسوں کے سانس لینے کی وجہ سے متواتر اموات شامل ہیں۔ جسمانی خطرات سے ہٹ کے یہ کارکن گہری جڑوں والی سماجی اور معاشی ناانصافیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بڑی اکثریت کا تعلق مذہبی اقلیتوں سے ہے اور انہیں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر انہیں توہین آمیز گالیوں اور سماجی اخراج کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ معاشی طور پر بہت سے لوگ غربت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں اکثر یومیہ اجرت یا قلیل مدتی معاہدوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ مزدوری کے قوانین کو نظر انداز کیا جا سکے، جو مستقل فوائد کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ نتیجن ان کے پاس ملازمت کی حفاظت، صحت کی بیمہ اور یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت کی کمی ہے۔ اسی طرح 100 سے زائد سینٹری ورکرز کو رشوت نہ دینے پر نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سینٹری ورکروں کو سینٹری ورکروں کو نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، ظلم جبر نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، ظلم جبر نہیں چلے گا۔ لا قانونیت ختم کرو، لا قانونیت ختم کرو، لا قانونیت ختم کرو۔ وزیر اعلیٰ نوٹس لو، وزیر اعلیٰ نوٹس لو، وزیر اعلیٰ نوٹس لو۔ 100 مسیحی ورکروں کو نکال دیا گیا ہے، وہ ورکر جو دن رات 8 گھنٹے کی بجائے 10-10 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ ورکر جن کو اتوار کے دن بھی ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب، وزیر بلدیات، ڈی جی ستھرا پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یونین کونسل نمبر 231 249 سمیت جتنے ایک کرپٹ مینیجر نے سینٹری ورکر یا دیگر عملہ صفائی سپروائزر ٹرمینیٹ کیے ہیں، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ لہذا سرکار فوری طور پر اس واقعہ کا نوٹس لے۔ 100 مسیحی ورکروں کو نکال دیا گیا ہے، وہ ورکر
जो दिन रात 8 घंटे की बजाय 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वो वर्कर जिनको इतवार के दिन भी ड्यूटी ली जाती है जेल से, पहले उनकी कटौतियां की जा रही थी, अब 100 से ज्यादा लोगों को एक ही जगह से निकाल दिया गया है। वजीर आला नोटिस ले और फौरी तौर पर इन वर्करों को बहाल किया जाए। शुक्रिया। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC, जुड़े रहे CRC के साथ।